اس سے پہلے آپ کو نظریے کے مفہوم کے بارے میں بتایا، پھر آپ کو نظریے کے ماخذ کے بارے میں سمجھایا۔ اب آپ کو نظریے کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ نظریے کی کیا اہمیت ہے۔ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر نظریے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ افراد کے افکار اور خیالات کا عکاس ہوتا ہے اور ان کے رہن سہن، ان کی سوچ، طرز فکر اور معاشرتی مراحل متعین کرتا ہے۔ یعنی جب افراد کوئی کام کرنے بیٹھتے ہیں یا کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے خیالات اور افکار ہی اس نظریے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا رہن سہن، ان کی سوچ، ان کا طرز فکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ان کی نظر میں نظریے کی کیا اہمیت ہے، اور جب وہ معاشرتی مراسم پورے کرتے ہیں یا متعین کرتے ہیں اپنے انداز میں تو نظریے کی اہمیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے اور قومی اتحاد کا سرچشمہ بنتا ہے۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے، حقیقت پر مبنی ہے کہ جب یہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے۔ پاکستان بنانے کے سلسلے میں قائد اعظم نے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع کیا اور یہ قومی اتحاد کا ایک مرکز بنا۔ اسی قومی اتحاد کے ذریعے ہی ہم نے پاکستان حاصل کیا، یعنی نظریہ جو ہے قومی اتحاد کا سرچشمہ ہے۔ وہ تمام حرکات و سکنات کے لیے قوت معلقہ ہے، یعنی اسی قوت کے تحت ہم کام کرتے ہیں۔ کسی نظریے کے زیر اثر افراد کسی خاص مقصد کے لیے دل سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی جب افراد کسی نظریے کے تحت کام کرتے ہیں تو ان کے پاس یہ صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد کے تحت اپنا سب کچھ قربان کر دیں، اور جب وہ قربان کر دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے نہ کسی سے شکایت کرتے ہیں، بلکہ اپنے مقصد کے لیے اپنے دل و جان سے اپنا پیسہ، اپنی جائیداد، اپنی جان و مال سب قربان کر دیتے ہیں، جیسے کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کسی بھی ایماندار، دیانتدار اور مسلم قیادت کے زیر اثر یہ رضا الہی کے حصول کے لیے جدوجہد پر ابھارتا ہے۔ یعنی جب افراد نظریے کی اہمیت کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں تو پھر وہ ایماندار ہوتے ہیں، دیانتداری سے کام کرتے ہیں اور مسلم قیادت کے زیر اثر یعنی اس کے زیر اثر کام کرتے ہیں، اور اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور اس رضا الہی کے حصول کے لیے یا اس کے کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ نظریہ جو ہوتے ہیں رضا الہی کے حصول کے لیے جدوجہد پر ابھارتا ہے لوگوں کو، اور معاشرے کی فلاح بہبود کے لیے بھی قوت محققہ کا کام سر انجام دیتا ہے۔ یعنی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں۔ انسان اپنے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن معاشرے کی فلاح بہبود کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، یعنی معاشرے کے فلاح بہبود کے لیے کام کرنا۔ رہنماؤں کے انتخاب میں نظر ایک بصیرت بھی پیدا کرتا ہے اور اس سے درست فیصلے کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ یعنی جب ہم رہنماؤں کا انتخاب کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے یا اپنے کسی نظریے کے لیے تو ہمیں اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اس نظریے کے تحت رہنماؤں کا انتخاب کرنے میں اپنی بصیرت کا استعمال کریں تاکہ ہم درست فیصلے کرنے والے لوگ منتخب کر سکیں، تاکہ ہمارا ملک انصاف کے درست فیصلے کر سکے۔ اس سے آزادی، ثقافت اور رسم و رواج کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی نظریے کے تحت ہم آزادی حاصل کرتے ہیں، ثقافت کو فروغ دیتے ہیں اور رسم و رواج کو پورے طور پر انجام دیتے ہیں۔ یعنی ان تمام چیزیں جو ہے آزادی، ثقافت اور رسم و رواج کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ یعنی نظریہ اس چیزوں کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسلامی نظریہ ان اسلامی اقدار کا عکاس ہے جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور عمل کر کے دکھایا۔ یعنی اسلامی نظریے میں ان تمام اسلامی افکار ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی عکاسی کرتا ہے، اس کا ہمیں احساس نظر آتا ہے کہ جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور عمل کر کے دکھایا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کو زیادہ اہمیت دی، کن باتوں پر عمل کر کے ہمیں دکھایا اور کن باتوں کے تحت ہمارا ملک، ہمارا قوم یا ہماری امت مسلمہ جو ہے پھل پھول سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظریے کے ارکان اس میں آتے ہیں۔ یعنی نظریے کے کچھ بنیادی ارکان ہیں جو کہ درج ذیل ہیں، یعنی حسب ذیل ہیں: مشترکہ مذہب، مشترکہ ثقافت، مشترکہ مقصد اور پرخلوص وابستگی۔ یہ اس کے 4 بنیادی ارکان ہیں۔ سب سے پہلے مشترکہ مذہب آتا ہے۔ مذہب اقوام عالم کے لیے اتحادی قوت ہے، یعنی اتحاد قائم کرنے کی سب سے بڑی جو ہے ہمارے پاس جو وجہ سامنے آتی ہے وہ مذہب ہے۔ تمام اقوام عالم اپنے مذاہب کی بنیاد پر شناخت کی جاتی ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے سے جدا ہیں کیونکہ ان کے عقائد مختلف ہیں۔ جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو مسلم اور غیر مسلم میں نماز سب سے بہترین فرق کرنے والی ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ مسلم کون ہے، غیر مسلم کون ہے۔ مشترکہ مذہب کی تحت جب ہم بات کرتے ہیں تو اقوام عالم کیونکہ اسلام سے تعلق رکھتی ہے، اسلام کے جو ہے ایک جھنڈے تلے جمع ہے، اتحاد عالم کا جو ہے یہ بنیادی سرچشمہ ہے، یعنی مشترکہ مذہب۔
مشترکہ ثقافت عام طور سے ایسے افراد جن کی مشترکہ ثقافت ہوتی ہے ان کا طرز زندگی بھی یکساں ہوتا ہے اور عام طور سے وہ اپنے رسم و رواج میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. جیسے پاکستان کے 4 صوبے ہیں لیکن سب کی اپنی اپنی مشترکہ ثقافت ہے. وہ اپنی اپنی ثقافت کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور اسی کو فروغ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ طرز زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اپنے رسم و رواج کو انجام دیتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسم و رواج میں کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرتے. مشترکہ مقصد جب لوگوں کا مقصد مشترکہ ہوتا ہے تو وہ متحد ہو جاتے ہیں. جیسے پاکستان حاصل کرنے کے لیے لوگ متحد ہوئے اور اپنا مقصد حیات انہوں نے حاصل کیا. یعنی ایسا خطہ حاصل کیا جہاں مسلمان اسلامی طور کے مطابق زندگی گزار سکیں. مثال کے طور پر پاکستان کا حصول جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مشترکہ مقصد تھا اور اس نے انہیں نظر پاکستان کے تحت باہم متحد کر دیا. پرخلوص وابستگی اور عہد و پیمان، یعنی عہد و پیمان سب سے زیادہ اہم ہماری حیثیت رکھتا ہے. یعنی ہم عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. اسلام کے اندر یہ وعدہ کرو تو پورا کرو. کسی اعلیٰ مقصد کے لیے افراد کی پرخلوص وابستگی اور عہد سے نظریے کو تحریک ملتی ہے، اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے. جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے آزادی کے حصول اور مسلم ریاست کے قیام کے مشترکہ مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے، برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے مسلم ریاست کے قیام کے لیے مشترکہ مقصد کے تحت اپنے آپ کو وقف کر دیا. کچھ نہیں دیکھا، نہ اپنی زندگی دیکھی، نہ اپنی جائیدادیں دیکھی، نہ اپنے آپ کو دیکھا. اپنی زندگیوں کا ایک ایک قطرہ، خون کا ایک ایک قطرہ انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا. اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یعنی جب نظریہ اچھا ہوتا ہے، ایک نظریے کے تحت کام کرتے ہیں تو انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. مدرجہ بالا جو ہم نے اپنی وضاحت کی اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جب کسی قوم کی اجتماعی زندگی میں نظریے کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے اور تو اس کی اساسی اہمیت بھی ہوتی ہے. نظریے پر کاربن رہ کر ہی ہم اپنے نظرین کو یا اپنے قومی نظرین کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کی تکمیل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی کی راہیں متعین کر سکتے ہیں. یا خوشحالی کا ضامن جو ہے ایک نظریہ ہے. یعنی کسی نظریے کے تحت ہم اپنے ملک، اپنے نظریے، اپنے آپ کو فروغ دے سکتے ہیں، رسم و رواج کو فروغ دے سکتے ہیں اور مشترکہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں. علامہ اقبال نے اس سلسلے میں کیا خوب کہا ہے، پیوستہ رہے شجر سے امید بہارت. یعنی جب ہم شجر سے پیوستہ رہیں گے تو خود بخود پھلتے پھولتے رہیں گے. جب ایک درخت کی شاخیں درخت سے وابستہ رہتی ہیں تو خود بخود باہر آنے تک پھلنا پھولنا شروع کر دیتی ہیں، ہری بھری ہو جاتی ہیں. یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسا عمل ہوگا ویسے نیتیں ہوں گی اور جب نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہی ہوگا.